بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ سوم، تختی نمبر 9۔ نورانی قاعدے کے پہلے حصے میں حروف کا تعارف پڑھا تھا۔ دوسرے حصے میں پڑھی حرکات، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کا تعارف پڑھا تھا۔ تیسرے حصے میں کھڑی حرکات اور حروف مدہ اور لین کا طریقہ اور تعارف پڑھا ہے۔ آج کی تختی میں 9 کی 9 حرکات کی مشق کروائی جائے گی، چاہے وہ پڑھی ہوں، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، چاہے وہ کھڑی حرکات ہوں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا حروف مدہ ہو یا حروف لین ہو، کوئی سا بھی ہو۔ کیونکہ یہ ہم پیچھے بھی عرض کر چکے ہیں کہ نورانی قاعدے کی جو بھی تختی مشق والی ہوگی اس میں صرف اسی حصے کا یا اس تختی کے ساتھ والے سبقوں کی مشق نہیں کروائی جائے گی، بلکہ گزشتہ سارے پڑھے ہوئے کی مشق کروائی جائے گی۔ مثلا آمنہ والی تختی تیسرے حصے میں ہے تو صرف تیسرے حصے کی مشق ایکسرسائز نہیں کروائی جا رہی، بلکہ دوسرے حصے کی بھی مشق کروائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو مشق والی تختیاں پڑھیں گے ان میں ان کے متعلق اسباق کی بھی مشق ہوگی اور گزشتہ ان اسباق کی بھی مشق ہوگی۔ دوسری چیز، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے، مشق والی تختی کو پڑھتے ہوئے انہی قاعدے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے جو گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھے تھے۔ مثلا حرکات والے الفاظ میں پڑھا تھا جھٹکا نہ دیا جائے، کھینچا نہ جائے، معروف پڑھا جائے، مجہول نہ پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے تنوین کے متعلق پڑھا تھا دو زبر دو زیر دو پیش جہاں پر ہوگا وہاں غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، ناک میں آواز کو چھپایا جائے گا، اور اسی طریقے سے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہیں کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو جتنے بھی قواعد جس تختی کے پڑھے ہیں اس تختی میں جوڑ کرتے ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پڑھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس تختی میں وقف کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جائے گا، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وقف کے الفاظ کو آگے والی تختیوں میں بیان کیا ہے۔ بعض حضرات آمنہ آوا والی تختی پر ہی وقف شروع کروا دیتے ہیں، یا گزشتہ دوسرے حصے میں ابداً احدن والی تختی میں وقف کروانا شروع کروا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اسی جگہ پر ہی ہم وقف کروانا شروع کریں جہاں مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وقف والے الفاظ کو لکھا ہے تو بہتر ہوگا، مناسب ہوگا۔ اب اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیاتین، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی۔ یعنی ہجے کرنے کا، جوڑ کرنے کا جو ہم نے پیچھے طریقہ بتلایا تھا کہ دو چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہجا کرنا ہے، جوڑ کرنا ہے۔ ایک تو حرف بحرف جوڑ کرنا ہے، دوسرا ملفوظی لفظ جو لفظ تلفظ میں ہو، بولنے میں ہو، اس کو جوڑ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جو لفظ پڑھنے میں نہیں آتا جوڑ کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا جائے گا۔ مثلا زواد واو پیش زو، زواد واو الف پہ زو نہیں کہا جائے گا۔ جب یہ پڑھنے میں نہیں ہے تو جوڑ کرنے میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اور حرف بحرف کی مثال، جیسے یہ کچھ بڑا لفظ ہے،
میم زبر ما، وا الف زبر وا، موا زا یا زی، موازی نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ. یہ تو طریقہ ہوا صحیح. غلط طریقہ میم زبر ما، وا الف زبر وا، زا یا زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو. اب بچہ پڑھنے کے بعد سوچے گا میں نے جوڑ تو الگ الگ کا کر لیا ہے، روانگی کے ساتھ بغیر جوڑ کے کس طرح پڑھوں، تو اس چیز سے بچنا ہے. اب ہم آتے ہیں جیا کی طرف. یہ جیا کے الف کا کیا معاملہ ہے؟ یہ خط رسم العثمانی کا مسئلہ ہے کہ یہ جو الف لگایا گیا ہے اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ جیا کی شکل حتیٰ کے ساتھ ملتی تھی، اور جیسا کہ یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شروع میں قرآن کریم کے نقطے نہیں تھے. مثلا جیا اور حتیٰ کی شکل اس طرح تھی، جیا حتیٰ، کیونکہ نقطے جیا پہ بھی نہیں تھے حتیٰ پر بھی نہیں تھے. یہاں تو میں نے خود لگایا. تو جیا اور حتیٰ میں فرق کرنے کے لیے جیا کے درمیان میں الف لگا دیا گیا. تو یہ تھا اس تختی کا مختصر سا تعارف کہ مشق والی تختی کو کن رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.